جب سے شروع ہوا ہے ہر لمحہ اپنی کامیابی کی ایک سیڑھی طے کر رہا ہے۔ اس بزم میں خاص کر اس پروگرام میں میری پہلی حاضری ہے۔ ایک عجیب سی روحانی کیفیت یہاں نظر آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے کا دربار ہے اور وہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں رحمت نہ برسے گی تو پھر کہاں برسے گی؟ اور جہاں اللہ والے کی چوکھٹ ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو دعائیں کہیں قبول نہ ہوں وہ اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ چوکھٹ جتنی بڑی ہوتی ہے دعا اتنی ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بڑے گناہ کر لو، جب اپنے جانوں پہ ظلم کر لو، اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو کیا کرو؟ رسول کی بارگاہ میں جاؤ، ہائے ہائے وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں کیا کرو؟ گڑ گڑاؤ، اشک ندامت بہاؤ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول تمہاری سفارش کر دے، میرا رسول تمہاری سفارش کر دے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ جا کے دعائیں کیا کرو، قبول ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبول ہوتی ہے۔ میرے بعد ایک شورا کی عظیم لسٹ ہے جو الحمدللہ شب کے آخری پہر تک مشاعرے کا ماحول پھر شروع ہو جائے گا۔ میری تقریر کے بعد ایک سے ایک بہتر ثنا خوان مصطفیٰ یہاں حاضر آیا ہوا ہے۔ آپ ان کی زبان سے ان کے انداز میں نبی کی نعتیں سماعت فرمائیں۔ میرے پاس 1 سے 1.5 گھنٹہ ٹائم ہے، انشاءاللہ 1 سے کم نہیں بولوں گا، 1.5 سے زیادہ نہیں بولوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آدھے گھنٹے کی ونڈو اس لیے رکھی ہے کہ بات کبھی کبھی ختم ہونے میں 10-5 منٹ اوپر نیچے لے دیتی ہے، اس لیے تو آپ سننے کو تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ کمیٹی والوں کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا، بڑے اچھا انتظام ہے، بہت بڑا اور اچھا انتظام کیا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کا انتظام کو مینیج کرنا، لیکن بحسن خوبی ہمارے اعجاز بھائی اور ان کے تمام جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کے چلنے والے کارکنان بہت اچھا ماشاءاللہ انتظام کیا۔ ساؤنڈ والوں ساؤنڈ بھی بہت اچھا ہے، مگر تمہیں دادا میاں کا واسطہ بھی سے ہاتھ مت لگانا۔ میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن حضرت مستان شاہ دیکھ رہے ہیں، اسے ہاتھ نہ لگا، یہ اچھا چل رہا ہے۔ میک جب خراب ہوتا ہے تو ہاتھ لگا کے خراب ہوتا ہے، یہ اچھا چل رہا ہے، اسے چھیڑو مت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سبحان اللہ حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کرے آپ بھی جائیں۔ مدینے کا سفر ہو اور میں نمدیدہ نمدیدہ، اور اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ بھئی جب وہ پاک زمینیں آ جائیں نا حرم شریف کی تو پھر وہاں تو قدم رکھ کے چلنے کو بھی من نہیں کرتا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اگر ادب کی منزل پا جا کے طے کر لو تو خدا کی قسم کوئی قرنی بن جاتا ہے، کوئی صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ وہاں بھی جا کے ادب ضروری ہے، اگر ادب کی منزلیں طے نہ کر سکو تو پھر ابو جہل ہو کے مرتا ہے۔ مدینہ شریف سب کے لیے سود مند نہیں ہے، ارے جب وہاں عزت نہیں کر پائے گا مدینے کی تو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی اور عاشق نے کہا سنبھل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جب مدینہ جایا کرو تو ادب کی ڈگریاں پہلے لے لیا کرو۔ ادب ضروری ہے۔
آج یہ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، سیکھ لیں آپ، جب تک کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ باادب نہ ہو جائے۔ باادب ہونا ضروری ہے، باادب ہونا ضروری ہے، ادب سیکھیں ہم۔ عثمانیوں کا آخری سلطان جب اس نے ٹرین ترکی سے مدینہ شریف کے لیے شروع کرائی، وہ کوئلے والا انجن تھا، سارا کام تیار ہو گیا، ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کے وہاں سے روانہ کرنا تھا مدینہ سے ترکی کے لیے۔ جب انجن شروع کیا، دھواں اٹھا، آواز اٹھی، کہنے لگا کینسل، آج کے بعد ٹرین چلے گی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا نبی کی مقدس نگری میں اتنا آواز، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے، عشق کو گوارا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ فرماتا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، اور یہ ٹرین کا انجن اتنا آواز کرتا ہے، یہ میرے عشق کو گوارا نہیں ہے۔ کہاں نقصان ہوگا، کہاں نقصان کتنا بھی ہو جائے مگر اس بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو پائے۔ نقصان کی بھرپائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر یہ بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی تو یہ بھرپائی کبھی نہیں ہوتی۔ ہائے یہ بے ادبی کبھی بھرپائی نہیں ہوتی ہے۔ ابلیس ایک سجدے کے نہ کرنے میں مارا گیا اور آج تک بھرپائی نہ ہو سکی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج تک بھرپائی نہ ہو سکی۔ ادب بڑا ضروری ہے۔ مدینہ شریف جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ جہاز پانی والا جو چلتا تھا ہواؤں سے، آج چلتا ہواؤں پہ، وہ چلتا تھا ہواؤں سے۔ سمجھ ماریے کہ نہیں؟ میری تقریر گھاس کھودنے والا، جانور چرانے والا بھی سمجھتا ہے۔ خطیب اسی کا نام ہے جو بھیجے کے اندر گھسا کے چھوڑے، سبحان اللہ۔ ورنہ آنکھیں میچ کے راجدھانی ایکسپریس بن جانے سے کوئی فائدہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو وہ جہاز جو ہواؤں سے چلتا تھا، ہوائیں تیز جہاز کی چال تیز، ہوائیں دھیمی جہاز کی چال دھیمی، ہوائیں رک گئی جہاز رک گیا، ہوائیں مخالف جہاز پیچھے آنے لگا۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی اور ترقی کی تو پھر جہاز آیا انجن والا، پانی پہ چلتا تھا مگر انجن سے، لیکن پہلے اس سے پہلے ہواؤں سے، تو وہ چلتا تھا، چلتے چلتے ہوائیں رک گئی جہاز رک گیا، ہوائیں مخالف چلی، ہوائیں الٹی چلی، جہاز پیچھے آ گیا، مائنس ہو گیا سفر، ترقی ہوئی۔ انجینئر لوگ آگے بڑھئے، سفر کو مائنس ہونے سے تو روکو یار، جب کم سے کم جہاں جہاز ہے ہوا مخالف ہے تو وہاں رک جائے، تو کہا بریک بناؤ، بریک لگاتے ہیں نا گاڑی میں لگ جاتا، ہیڈ بریک لگا دو گاڑی کھڑی رہے، تو کہا ٹھیک ہے، جہاز کا بریک بنایا۔ اس جہاز کا بریک کا نام ہوا کرتا تھا لنگر۔ کیا ہوا کرتا تھا؟ یہ کھانے والا نہیں جو بٹا مزار شریف پہ، بلکہ اٹکانے والا، لٹکانے والا۔ لنگر کون سا ہوتا تھا؟ اٹکانے والا، لٹکانے والا۔ بچے کی جب پتنگ اڑتی ہے تو اپنے ایک تھوڑی سی انٹی باندھتے ہیں اپنے ماذے میں اور گھما کر ڈال دیتے ہیں، پتنگ پہ اٹکا لیتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ اس کا لنگر ہوتا تھا۔ وہ موٹا سا پتھر ایک موٹی سی رسی میں بنا ہوتا تھا، دوسرا رسی کا کنارا اس کشتی میں، جہاز میں بنا ہوتا تھا۔ ہوا مخالف چلتی تھی، پتھر اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا، اس نے رسی کو کھینچ لیا، کشتی لنگر انداز ہو گئی، وہی رک گئی، ہو گئی وہی، زور سے بولے وہی رک گئی۔ اب ہوا مخالف چلو، کیسی بھی چلو، کشتی وہی ہے، مائنس نہیں ہوگا سب۔ اب جب موافق چلی ہوا تو کہا لنگر اٹھا دو، کھینچی رسی جیسے ڈول کھینچتے ہیں، پتھر اٹھایا کشتی میں رکھ دیا، کشتی چلنے لگی۔ تو اعلیٰ حضرت کی اس دور کی بات بتا رہا ہوں جب لنگر بن گیا تھا، ترقی ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت کشتی میں ہے، وہ جہاز جس میں اعلیٰ حضرت ہے طوفان میں پھنس گیا، ڈماڈول ہونے لگا، ملا گھبرا گیا، کپتان گھبرا گیا، ناخدا گھبرا گیا، جہاز کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ جب جہاز انڈر کنٹرول ہوا، وہ اس کے
سمندر کے تھپیڑوں سے ڈگمگانے لگا. ملا کو خدشہ ہوا یہ پلٹ جائے گا. اعلان کر دیا اور جہاز پہ سوار ہونے والوں اپنی حفاظت کرو, جان مال کی حفاظت کرو. جہاز ان کنٹرول ہے, میرے کنٹرول سے باہر ہے, یہ خرق ہونے والا ہے. چیخ و پکار مچ گئی, شور مچ گیا, پورے جہاز میں افراتفری مچ گئی. مگر ایک ہی نبی کا دیوانہ تھا جو جہاز میں شانتی سے بیٹھ کے کہتا جا رہا تھا البحر والا والموج طغى من بك استوفى ہوش ربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا بڑی نیا پار لگا جانا. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, غلامان اعلی حضرت, عاشقان اعلی حضرت, مفتی خطبان مزار رامپوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو یار جواب عاشق والا دینا ہوگا. آئے ہائے البحر والا والموج طغى من بك استوفى ہوش ربا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا بڑی نیا پار لگا جانا. ارے کشتیاں سب کی پھنسی ہیں, اور جتنے یہاں بیٹھیں گے تمہاری نہ پھنسی ہے. سب سے بڑھ کے تو یا رسول اللہ ہماری پھنسی ہے. ہمارے تو اللہ بھی غدار ہے, ہمارے تو جو اوپر ہمارے اللہ ہے یا رسول اللہ وہ فرعون ہے. ہماری تو کشتیاں پھنس گئی. موری نیا پار لگا دو, پھنسی ہیں کشتیاں. خدا کی قسم سب کی پھنسی ہیں کشتیاں. کون ہے سننے والا تمہاری؟ مجھے ذرا بتائیں آپ کہاں سنی جا رہی ہے تمہاری؟ نہیں سنی جا رہی. جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی ہر ایک گنبد والا آقا سنتا ہے. خدا کی قسم روحانیت برس رہی ہے. یہ سوچ کے بیٹھو کہ اس بزرگ کے توسل سے ہماری صداؤں کو گنبد خضرا کے مکین سن رہے اور نگاہ کرم کر دیا تو اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہوگا, بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں گے. بس وہ سفارش کر دیں تھوڑی سی اس وقت. آقا آپ کی سفارش کی ضرورت ہے, حالات بگڑ چکے ہیں, ہماری دعائیں بھی نہیں قبول ہو رہی ہیں. فلسطین کے حالات تمہارے سامنے ہیں, دعائیں کتنی کی جا رہی ہیں کہ یا اللہ کوئی صلاح الدین دے دیتا کہ ان بچیوں پہ رحم ہو جائے. میں نے دیکھا ہے, معلوم ہے ایک عورت کے اوپر جب ظلم کیا گیا, زخمی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, معلوم ہے کیا کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مسلم حکمرانوں نے ہماری طرف سے نظریں پھیر لی, قیامت میں ان کی بخشش نہ کرانا. کتنا بڑا جملہ ہے, بہت بڑا جملہ ہے. یا رسول اللہ ہمارے لیے کوئی ایک زبان نہیں ہے جو بولے آقا محشر میں آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لینا, ان کی بخشش نہ کرانا, ان کو حالات خراب ہے. اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں دعائی دعا کا سفارش کرتا ہوں. ضرورت ہے اب, ضرورت ہے اب.